Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to this course which is Statistics and Probability Theory. Before we move to the course, I'll like to introduce myself. You must have seen my name. It's Fasih Rahman. میرا ایجوکیشنل کیریئر بیسیکلی جو ہے وہ اس میں آئی ڈیڈ بائی ماسٹرز ان الیکٹرانکس فالوڈ بائی ماسٹرز ان سسٹمز انجینئرنگ فرام قائم یونیورسٹی ان 1994 and 96 ریسپیکٹیولی. کرنٹلی میں اپنی پی ایچ ڈی کر رہا ہوں الیکٹریکل انجینئرنگ میں فرام کامسیٹس انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ویئر I am also working as assistant professor. Before joining ComSets, میں نے سافٹ ویئر انڈسٹری میں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر more than 5 years I have worked or I have experience in software development as well. ریسرچ انٹرسٹس میں میرا میتھمیٹیکل ماڈلنگ EMT اور ادر کنٹرولز کے جو سبجیکٹس ہیں دے آر ان مائی ریسرچ انٹرسٹس. دین ایٹ کامسیٹس آئی ہیو بین ورکنگ ان کامسیٹس سنس 2003 اور I have worked at various administrative positions as well اور academic positions تو obviously ہے ہی. Academic positions میں I have been working teaching most of the time. میں نے بیسک کورسز بھی پڑھائے ہیں, ایڈوانس کورسز بھی پڑھائے ہیں اور اس کے علاوہ I have done a lot of administrative duties. That was briefly about me. Now let's start with what actually is the course content for this course. ایک کورس جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے ود دا انٹروڈکشن ٹو اسٹیٹسٹکس کہ اسٹیٹسٹکس کیا ہے, ہم کیوں استعمال کرتے ہیں. آئی ول سی ان فیو منٹس کہ what are the statistics and what are the statistical methods. اس کے بعد جب ہم اس کو فردر لے کے چلتے ہیں تو دین وی ٹاک اباؤٹ ڈیٹا, اٹس ریپرزینٹیشن, فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ایٹسٹرا. اس کے بعد میئر آف سینٹرل ٹینڈنسی یعنی جس کو ہم مینز, میڈینز اور موڈز وغیرہ جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں. میئر آف ڈسپرشن کے ڈیٹا کی ویریبلٹی یا ویریئنس جو ہے وہ کتنی ہے. After this we'll start probability theory. Probability theory میں ہم counting rules دیکھیں گے. How do we calculate probability theory, probabilities of various events. اس میں پھر probability کی types آ جاتی ہیں. conditional probability ہے, giant probability ہے اور then there are laws جو law of total probability ہے یا Bayes rule ہے. These are some things جو کہ ہم with the due time we will inshallah cover those topics. پھر discrete and continuous random variables کی بات ہوگی کہ random variables کیا ہیں اور what are discrete random variables and what are continuous random variables. Cumulative distributions پھر ہم probability distributions کو اسٹڈی کریں گے which are mainly the functions of random variables. تو cumulative distributions ہیں, giant probability distributions ہیں, اس کے بعد distributions کی types ہیں جن میں uniform, binomial, Poisson, geometric, normal, gamma and exponential distributions جو ہیں وہ will study. اس کے بعد probability theory کا ہم یہی پارٹ کریں گے اینڈ دین
کچھ اگین اسٹیٹسٹیکل میتھڈس جن میں لینئر ریگریشن اینڈ کرو فٹنگ کا ٹاپک ہے. ول آلسو سی دا کوریلیشن اسٹڈی اینڈ اٹس ایپلیکیشنز, اور ٹیسٹنگ اباؤٹ پاپولیشن مین اینڈ کانفیڈنس لیول, جسے ٹیسٹنگ ہائپوتھیسس بھی ہم کہتے ہیں. تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی ول بی اسٹڈینگ تھرو آؤٹ دس کورس. لرننگ آؤٹ کم جو اس کورس کی ہماری ہوگی, دیٹ وڈ بی کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اس کورس کے بعد کیا کچھ پتہ ہونا چاہیے. ایکچولی وین اے اسٹوڈنٹ کمپلیٹس دس کورس سکسیزفلی, تو ہی اور ہی شوڈ بی ایبل ٹو ڈیفائن کہ اسٹیٹسٹکس کیا ہے, وہ ڈیٹا کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے اینڈ کلاسیفائی کر سکتا ہے, اور اس میں ڈیٹا کلیکشن جو ہے دیٹ از آلسو از پارٹ, کہ ڈیٹا کلیکشن کے لیے بھی ہی کین پلان اور ڈیزائن دا ایکسپیریمنٹس ٹو کلیکٹ دا ڈیٹا. اس کے بعد کیلکولیٹ اینڈ انٹرپریٹ مینس اینڈ ادر میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی. آپ بچپن سے فرام کلاس 4 اور سو آئی تھنک کہ ایوریج یا مین کیلکولیٹ کرنا بچوں کو سکھا دیا جاتا ہے. تو تب سے ہم جانتے تو ہیں کہ ہم مینس کیلکولیٹ کرتے ہیں, بٹ دیر آر ادر میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی ایز ویل. یعنی مین کا مطلب یہ ہے کہ ایوریج ویلیو یا اس کا درمیان کہاں پہ ہے, وٹ از سم تھنگ جو کہ میڈیٹ کر رہا ہے اس ڈیٹا کو یا اس چیز کو, یا جنرلی پاپولیشن جو ہے یا جنرل جو بیہیویئر ہے وہ کیا ہے اس ڈیٹا کا اس میں. تو ہم مین کو اینڈ ادر جو میجرز ہیں, جو ادر کوانٹیٹیز ہیں جو کہ سینٹرل ٹینڈنسی کو میجر کرتی ہیں, ان کو کیلکولیٹ کرنا بھی سیکھیں گے, اینڈ وچ شوڈ بی ایکچولی لرننگ آؤٹ کم, اینڈ یو شوڈ بی ایبل ٹو انٹرپریٹ دیم کہ وٹ ڈز دیٹ مین, کہ اس ویلیو کا مطلب کیا ہے. Then define and calculate probabilities, work with random variables and various probability distribution. Basically probabilities کو calculate کرنا. Actually statistics is all about uncertainties. کہ ہم جہاں پہ بھی ہمارے پاس certain knowledge نہیں ہے, اس میں دیر آر پاسبلٹیز کہ یہ ہو سکتا ہے یا کچھ اور ہو سکتا ہے. تو ہم اس کو جب اس ٹاپک پہ پہنچیں گے وی ول اسٹڈی دیم ان ڈیٹیل ود ایگزامپلس, بٹ سمپلی ہم ایک رولنگ آف اے ڈائس کو کہہ سکتے ہیں. جیسے ہم ڈائس کو رول کرتے ہیں تو آؤٹ کم کین بی اینی تھنگ فرام 1 to 6. Similarly, when we toss a coin, we can have head or tail. اگر ہمیں ایگزیکٹلی پریڈکٹ کر سکیں تو دیٹ وڈ بی سم تھنگ جو کہ پریڈکٹیبل ریزلٹ ہوگا, جس کو کہ ہم میتھمیٹیکلی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. بٹ جن چیزوں کو ہم میتھمیٹیکلی ریپرزینٹ نہیں کر سکتے ان کے لیے وی یوز پروبیبلٹیز اینڈ اسٹیٹسٹیکل انالیسس. تو پروبیبلٹیز جو ہیں they are main part of almost 50% of the course will be جو ہوگا وہ that will be comprised on these probabilities. تو probabilities کی calculation working with random variables, یعنی random variable کو ہم define بھی کریں گے, but for the sake of knowledge any variable جو کہ determined نہیں ہے, رینڈم ہے, جس کو ہم پہلے سے ڈٹرمن نہیں کر سکتے, دیٹ وڈ بی اے رینڈم ویریبل. جیسے کہ موسم
کی پریڈکشن میں، ویدر کی پریڈکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پیرامیٹرز ہیں. تو اس میں ایک ویریبل جو ہے وہ ہیومیڈیٹی ہے. ٹھیک ہے، ہیومیڈیٹی کین بی اینی ویئر فرام 0 to 100%. تو 0 سے 100% تک اس کا وہ ایک ویریبل ہے جس کو ہم رینڈم ویریبل کہہ سکتے ہیں. سملرلی the temperatures can be, similarly wind speed جو ہے that can be جو ایک ویریبل ہو سکتا ہے. تو this type of variables جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہم کام کر سکیں گے اور ہم probability distributions. تو random variables and probability distributions یعنی how a variable will behave اور اس بیہیویئر کو کلاسیفائی کر دیا گیا ہے ان ڈفرینٹ ٹائپس جن کو کہ ہم ڈسٹریبیوشنز کہہ سکتے ہیں، جس میں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ یونیفارم ڈسٹریبیوشن ہے، ایکسپونینشیل ڈسٹریبیوشن ہے، اینڈ دیر آر ادرس جن میں نارمل ڈسٹریبیوشن، بائنومیل، پسان ایٹسٹرا ایٹسٹرا آر دیئر. اینڈ دین we should be able to as a matter of fact you should be able to apply various statistical techniques like regression analysis and correlation techniques اور جو confidence interval کی definition ہے کہ ہم کوئی بھی ڈیٹا ہے اس میں what is the confidence level، یعنی confidence level کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی صحیح ہونے پہ کتنے % شیور ہیں. What is the value، یعنی ہم یہ جو ڈیٹا ہے that is probabilistic. بیسیکلی اس کو ہم تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں گے جب ہم اسٹیٹسٹیکل میتھڈس کی بات کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا مزید الیبوریٹ بٹ کہ ہم وہ کانفیڈنس لیول وغیرہ کیا ہے. تو لیٹس موو فردر کہ بیسیکلی وائی آر وی اسٹڈینگ دس کورس. Basically, we need to analyze data in all the fields. For example, these are few examples that I have written only. In sciences mein, in all type of sciences, we need statistics. Natural sciences mein, I guess you people are computer students, CS students. So اس میں that can be regarded as applied natural science. اور اس میں آپ کو you might need کہ آپ for example you are connected to internet اور کسی آپ نیٹورک کے ساتھ کام کر رہے ہیں and you are not sure کہ ڈاؤن لوڈ اسپیڈ جو ہے وہ کیا ہے. ایوری ٹائم یو ڈاؤن لوڈ اے سافٹ ویئر یا آپ انٹرنیٹ سے کوئی بھی چیز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، کوئی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، کوئی بک ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، کوئی ٹیکسٹ ڈاکومنٹ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ایک ڈاؤن لوڈ اسپیڈ جو ہے آپ کو ملتی ہے. اینڈ یو کین ناٹ سے کہ ایوری ٹائم یو گیٹ اے ڈاؤن لوڈ اسپیڈ آف دس ویلو 100 میگا بائٹس، 100 گیگا بائٹس، واٹ ایور 1 گیگا بائٹ. آپ کو جو ڈاؤن لوڈ اسپیڈ ملے گی دیٹ وڈ بی سم ٹائمز 20 KB، سم ٹائمز 7.1 KB پر سیکنڈ آبویسلی. تو یہ ویلیوز آپ کو پتا چلے گا کہ دس از آ رینڈم ویریبل. اب رینڈم ویریبل جو ہے یہ ملٹیپل فیکٹرز پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. سم ٹائمز وہ جو سرور ہے جہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں دیٹ مائٹ بی ویری بزی. سم ٹائمز اس کا جو سرور سے نیٹورک کا جو انٹرفیس ہے دیٹ مائٹ ہیو اے سلو اسپیڈ فار اینی ریزن. چینل جس میں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں پروبیبلی دیٹ از رننگ ایٹ دا کیپیسٹی اور دیٹ از ٹوٹلی فری. تو وٹ ایور از اویلیبل، آپ کو اگر چینل فری ہے اور آپ کے پاس بھی کیپیسٹی ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی، دیر آر الاٹ مینی پیرامیٹرس. پھر ہم
دیر آر ادر پیرامیٹرز جو کہ ڈیٹا کو افیکٹ کر سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں. مائٹ بی کہ آپ کبھی نیٹ ورکنگ کا کورس پڑھیں یا ڈیٹا کمیونیکیشن کے کورسز میں یو مائٹ سی کہ دیر جو ڈیٹا کمیونیکیشن ہے دیٹ ہیز probabilistic nature. Similarly, for example, in health sciences, جو public health ہے that is also based on mostly the statistical values. We do have dengue fever کی پرابلم ہمیں ملتی ہے. ایک اپروچ ہماری یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ایوری ویئر وی کوڈ اسپرے, ٹھیک ہے, جو کہ اسپریز جو ہیں دے آر انوائرمنٹلی ڈینجرس. تو وی ٹیک دا اسٹیٹسٹکس اور نمبرز کہ فرام وچ ایریا وی آر گیٹنگ مور کیسز. اٹ مینس کہ ہمیں ٹارگیٹڈ اسپرے سے وی کین گیٹ بیٹر ریزلٹس. تو بیسیکلی ہم ہیلتھ سائنسز میں اسی طرح سے جو ہمارے اور جو پبلک ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں, جس طرح کے وی آلویز مانیٹر, کیپ آن مانیٹرنگ. جیسے پولیو کی ایک پرابلم ہے, وی آر ٹرائنگ ٹو ایریڈیکیٹ پولیو, لیکن وہ ختم نہیں ہو رہا. دا کیسز آر کمنگ اگین اینڈ اگین. انلیس وی ڈونٹ نوٹ کہ پولیو کی ویلیوز, پولیو کے کیسز ہیں, انسیڈنٹس ہیں, وی کین ناٹ ایریڈیکیٹ اٹ. تو وی ہیو ٹو سی دوز اسٹیٹسٹکس. اس سے پھر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ویدر دس گراف یا یہ ڈیٹا جو ہے از اٹ انکریزنگ اور ڈیکریزنگ. وی کین ایویلویٹ آور ایفرٹس کہ ہماری ایفرٹس جو ہیں اس کام میں بہتر جا رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں. سملرلی ان سوشل سائنسز میں وی ہیو دیز لائک جیسے ڈیولپمنٹ اسٹڈیز ہیں, اکنامکس ہے, ٹھیک ہے. اکنامیکل پیرامیٹرز جو ہیں دے آر موسٹلی اسٹیٹسٹکس. جو فائنینشیل انالیسز ہیں دے آر اسٹیٹسٹیکل. آپ کو فار ایگزامپل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں کہ اتنی ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. وی کین ناٹ پریڈکٹ دیٹ. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال اس کوارٹر میں اتنی انویسٹمنٹ ہوئی تھی, اس سال اٹس دس مچ. ہیز اٹ انکریزڈ اور ڈیکریزڈ؟ ٹھیک ہے. تو دین دیز تھنگس ہیلپ اس ان میکنگ ڈیسیژنس کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اکنامک ویلیوز آپ چینج کر سکتے ہیں. آپ سوشل ایون جو پرابلمس ہیں ان کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں کہ وٹ آر دا, فار ایگزامپل سوشل پرابلم, اسموکنگ از این ایشو مے بی, کہ کتنے لوگ اسموک کرتے ہیں. وی کین گیٹ دیٹ ڈیٹا, ٹھیک ہے, اور اس سے پھر ہم اینالائز کر سکتے ہیں کہ اتنے لوگ پچھلے سال اتنے لوگ اسموک کرتے تھے, اس سال اتنے لوگ اسموک کرتے ہیں. شوڈ وی پٹ ایفرٹس ٹو اسٹاپ پیپل اسموکنگ اور ناٹ؟ آر وی ڈوئنگ گڈ انف؟ اگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسموکنگ کم ہو تو آر وی ڈوئنگ گڈ انف اور ناٹ؟ مے بی جو فیکٹریز ہیں, جو سگریٹ مینوفیکچررز ہیں, they might be thinking otherwise because they want to sell more. They are there to earn money. That is part where management sciences are using these statistics. As an industry, as a salesperson, everyone would like to see how much he or she is selling. ٹھیک ہے, اس کی سیل اچھی ہے بری ہے. What were the targets? The target was achieved easily or not? یہ سارے کی ساری جو ہیں یہ ڈیٹا انالیسز سے چیزیں ہم دیکھتے ہیں, سیکھتے ہیں, اینڈ وی میک ڈیسیژنس.
Similarly, in engineering we have hell lot of applications. For example, a problem جو کہ سوشل بھی ہو سکتی ہے اور انجینئرنگ ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے. یعنی پرابلم ایک سوشل پرابلم ہے اینڈ اس کا سولوشن جو ہے دیٹ از ان انجینئرنگ. لیٹس سے وی ہیو اے کراسنگ سم ویئر وچ از لوکیٹڈ آن اے مین روڈ جو کہ مارننگ رش آورز میں از ویری کراؤڈیڈ. For example, in the morning, everyone is rushing to schools or offices. And in the evening, everyone is returning home. What we do, کہ اس crossing پہ we use a signal. For example, we have this situation. Let's say this is somewhere over here we have offices and people are coming mostly from this side, and this side is relatively less busy. What if we place a signal on it? ہر سائڈ کو equal time دیتے ہیں. What will happen? کہ جو لوگ اس سائڈ سے ٹریول کر رہے ہیں فرام لیٹس سے ساؤتھ ٹو نارتھ اور ہم ایسٹ اور ویسٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ جو ساؤتھ سے جو نارتھ کی طرف جا رہے ہیں لوگ دے ول بی مور کنجسٹڈ بیکاز یہاں پہ کم ٹریفک ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر یہاں پہ 10 گاڑیاں ہیں اور یہاں پہ 100 گاڑیاں ہیں تو یہاں پہ کنجیشن رہے گی. یعنی ایسٹ ویسٹ روڈ پہ کنجیشن کم ہوگی اور نارتھ اور ساؤتھ روڈ پہ کنجیشن زیادہ ہوگی. So to address this problem, what we can do is we can give more time to those who are traveling from south to north or north to south, and lesser time to the people who are traveling from east to west. But to analyze this problem, we need to collect this data کہ کس ٹائم پہ ہمیں اس قسم کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل وی کین ڈو دس اونلی آن رش آورس, یعنی مارننگ صبح 7 بجے سے مے بی 10 o'clock تک, اینڈ دین فرام 3 o'clock اور 2 o'clock ٹو ٹل 6 or 7 in the evening. اس کے بعد وی کین رن دیز سگنلس نارملی. تو یہ اس قسم کے ڈیسیژنز لینے کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو اسٹیٹسٹیکل انالیسز, اور ان الگوریدمز ان کو پھر ہم الگوریدمکلی امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں, اینڈ اس سے ہم کوالٹی آف لائف, کوالٹی آف پیپل اس کو بہتر کر سکتے ہیں. سملرلی فار مینوفیکچرنگ ہم اپنی جو فار ایگزامپل اف وی آر مینوفیکچرنگ سم تھنگ تو ہم ڈفرینٹ پروڈکٹس کو رینڈملی وی کین چیک کہ ویدر اٹ از اپ ٹو دا اسٹینڈرڈز اور ناٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ جب بھی ہم چیز کو مینوفیکچر کریں گے تو دیر ول بی ویریشنس. ٹو تھنگز may be manufactured together may not have exactly same characteristics. تو ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کی جو ان کے درمیان ڈفرینس ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. اگر ان کے درمیان ویریشن بہت زیادہ ہے تو دیٹ از ایکچولی ناٹ ایکسیپٹیبل فار مینوفیکچرنگ پروسیس. تو مینوفیکچرنگ اور انڈسٹری میں وی ہیو ٹو سی, یعنی کوالٹی کنٹرول جو ہے دیٹ از آلویز ڈپینڈنٹ آن دیز فیڈ بیکس, اور یہ فیڈ بیک جو ہے دیٹ از آلویز آن دیز اسٹیٹسٹیکل کلیکشن اینڈ ڈیٹا انالیسس. تو کوالٹی کنٹرول میں
جو اسٹیٹسٹکس ہیں دے ہیو ہیوج کنٹریبیوشن، کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہیں مے بی کہ دے آر ناٹ اسٹیٹسٹیکل بٹ دے انوالو ٹو مینی پیرامیٹرس، کہ ہم اسٹیٹسٹیکل انالیسس سے ود لٹل ایفرٹس وی گیٹ دا سیملر ریزلٹس، جو کہ ہم ان کو سارے پیرامیٹرز لے کے انالائز کر کے دیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے، سارے پیرامیٹرز سے میری مراد یہ ہے کہ وی ہیو بیسیکلی ڈیولپڈ a lot of we have made a lot of development in science and technology. تو جو چیزوں کی انسرٹنٹی ہے، بہت سی انسرٹنٹیز کو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میتھمیٹکس اتنا ایڈوانس ہو گیا، وی ہیو ہیوج کمپیوٹیشنل ویلیو. کین وی ناٹ پریڈکٹ کہ ہم ٹاس کریں گے تو whether it will be head or tail? Obviously we can, but there are a lot of parameters. جو result ہمیں ملے گا that will be after expensive computations. وہ اس سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا جو ہم اسٹیٹسٹیکل چیزوں سے انفر کر رہے ہوتے ہیں. سو اسٹیٹسٹکس جو ہیں دے ہیو اے لاٹ آف بینیفٹس. سملرلی گورننس کا بھی میں ذکر انڈائریکٹلی کر چکا ہوں کہ گورننس میں جسے ہم سرویز کی بات کرتے ہیں، آئے دن آپ نیوز چینلز پہ سن رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں گورنمنٹ کا گراف جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم اسٹیٹسٹکس لے کے اور نیکسٹ ایئر کی پلاننگ جو ہے وہ ان اسٹیٹسٹکس کی بیس پہ کرتے ہیں. ہم جو پریڈکشنز ہیں کہ اگلے سال ہمیں فار ایگزامپل ہاؤ مچ ڈیزل اور پیٹرولیم وی ول ہیو ٹو امپورٹ نیکسٹ ایئر، جو گروتھ ریٹ ہے وہ ہم کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں دیٹ آل نیڈ اسٹیٹسٹیکل انالیسز، ان کو ہم اسٹیٹسٹکس کی مدد سے دیکھتے ہیں، اسٹیٹسٹیکل رولز یوز کرتے ہیں. سو یو بینگ کمپیوٹر سائنٹسٹ مے بی ورکنگ ان اینی آف سچ آرگنائزیشن، سو یو مسٹ ہیو اے نالج کہ اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس کیا ہیں. مے بی دا ڈیٹا انالیسز آر بینگ ڈن بائی اسٹیٹسٹیشین بٹ یو پیپل وڈ بی دیئر جو کہ بیٹھ کے ایکچولی اس کو پروگرام کر رہے ہوں گے، سو دیٹ جو اسٹیٹسٹیشینز ہیں یا ڈیسیژن میکرز ہیں دے ول بی ایبل ٹو گیٹ بیٹر پکچر اینڈ بیٹر ریزلٹس. اینڈ دین دیر آر سم پرابلمس ود اسٹیٹسٹکس ایز ویل. کیونکہ اسٹیٹسٹکس میں ہم زیادہ تر مینس کی اور ایوریجز کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ایوریج ویلیو یہ ہے، ایوریج پرسن یہ کرتا ہے، ایوریج وہ کرتا ہے. ایوریجز جو ہیں دے آلویز ہائڈ سم انفارمیشن اباؤٹ جن کو ہم آؤٹ لائرز کہتے ہیں. وی ول ڈیفائن آؤٹ لائرز ان کپل آف لیکچرز. میتھمیٹیکلی ہم جن کو یا اسٹیٹسٹیکلی ہم جن کو آؤٹ لائرز کہتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ مین سے بہت دور ہیں. ایوری باڈی از ناٹ، جیسے آپ اگر ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کلاس کا ایوریج اسکور مے بی کہ 75 ہے آؤٹ آف 100 ان اینی سبجیکٹ یا اوور آل. دیٹ ڈز ناٹ انشور کہ نو باڈی از بلو 50%. Neither it ensures کہ nobody has scored 100%. ٹھیک ہے، تو یعنی ہم جو اس کی ویریشن ہے اس کو ہم دیکھ تو سکتے ہیں، لیکن ہم ایگزیکٹلی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ what is the maximum value, what is the minimum value. Sometimes we have to design systems
جو کہ منیمم ویلیو پہ ہیں. فار ایگزامپل جو سیفٹی اسٹینڈرڈس ہیں, سیفٹی اسٹینڈرڈس کا مطلب یہ ہے کہ ویئر وی وانٹ سیفٹی. فار ایگزامپل ہم نے ایک بلڈنگ ڈیزائن کرنی ہے جو کہ ارتھ کویک پروف بلڈنگ ہو, تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ جنرلی جو ارتھ کویک آتے ہیں دے آر آف ریچر اسکیل 5.5. جو ایوریج ہے دیٹ ٹرنز آؤٹ ٹو بی مے بی لیس دین 5 ایون, کیونکہ چھوٹے زلزلے تو ایسے آتے ہیں 3-2 کے جو کہ محسوس بھی نہیں ہوتے. بٹ اف وی کلیکٹ ڈیٹا اور ایوریج کیلکولیٹ کریں گے تو ایوریج جو ہمارے پاس ریچر اسکیل کا آئے گا دیٹ مائٹ بی سم ویئر 3 or 4 maybe. And we design a building that can sustain maybe 5 ka to be safe. But we have probabilities of earthquakes جو کہ میگنیچیوڈ 7+ میں بھی آ رہے ہیں, 8 کے قریب بھی آ رہے ہیں. ان کی probability, ان کی occurrence is very less. But it is there. تو جب آپ نے سیفٹی کی بات کرنی ہے تو اس وقت you might not be working with averages. آپ نے ایک برج ڈیزائن کرنا ہے جس کے اوپر آپ کے پاس دیکھتے ہیں کہ ایوریج گاڑی کا لوڈ جو ہے وہ اتنا ہے. بٹ سم ٹائمس مے بی کہ آپ کسی ڈیم کی مشینری وہاں سے گزارنا پڑ جائے آپ کو, یا کسی بہت بڑے نیوکلیر ریئیکٹر کی مشینری وہاں سے گزارنا پڑ جائے. آپ نے برج ڈیزائن کیا فار ایگزامپل 100 ٹن ویٹ کے لیے, اور جو مشینری گزرنی ہے دیٹ ہیز مے بی 500 ٹن ویٹ, تو دیٹ کین انڈیجر the safety of the people of the bridge as well. So sometimes we have to design or go beyond statistics. جب ہم سیفٹی کی بات کرتے ہیں, جب ہم کسی چیز کو زیرو کرنے کی بات کرتے ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس چیز کی کاسٹ کیا پے کرنی ہے. Whenever we increase standard of manufacturing اور اس میں ہم کرتے ہیں تو ہمیں جو کاسٹ ہے دیٹ انکریزز. تو کچھ معاملات ہوتے ہیں جن میں کاسٹ کو دیکھا جاتا ہے, کچھ معاملات ہوتے ہیں جن میں کاسٹ کو نہیں دیکھا جاتا. دین a very important thing جو کہ recommended, that is about کہ recommended text کیا ہے. The book I will be using mainly will be Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Its 9th edition is available, but earlier editions yani 6th, 7th, 8th will work as well. There is not much variation, kuch problems ki, kuch examples ka farak padta hai, but whatever you can get, you can use. For reference, you can consult the chapters of Advanced Engineering Mathematics. اس کا 8th edition یوز کر لیں, 9th edition یوز کر لیں, whatever, اور by Erwin Kreyszig. چیپٹرز جو ہیں وہ اسٹیٹسٹکس اینڈ پروبیبلٹی کے 2 چیپٹرز ہیں اس میں. You can use the relevant topics for your reference or examples or practice, etc., etc. اس کے علاوہ I might be using web resources, and wherever I will be using, I'll quoting them. ان کو ہم ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے. But these are the books جو کہ ہم فالو کر رہے ہوں گے, and you can use any of the book جو کہ ٹاپکس کو کور کرتی ہے. But جو ہمارا کورس ہوگا that would be mostly followed on these 2 texts.
Now, basically, what is statistics? Let's see. According to Wikipedia, statistics is the study of collection, organization, analysis, interpretation, and presentation of data. It deals with all aspects of data, including the planning of data collection in terms of design of surveys and experiments. یعنی اسٹیٹسٹکس جو ہے اس میں ہم ڈیٹا کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی ڈیٹا کو کلیکشن سے لے کے اور اس کے آل آسپیکٹس، یعنی کلیکٹ کیا آپ نے، اس کو آرگنائز کیا. ٹھیک ہے. اینڈ دین یو اینالائزڈ اٹ. اینالائز کرنے کے بعد اس کو آپ نے انٹرپریٹ کرنا ہے کہ وٹ دس سم تھنگ مینس. ٹھیک ہے نا. یعنی میں نے پرابیبلٹی کیلکولیٹ کی ہے تو پرابیبلٹی کا مطلب کیا ہے. فار ایگزامپل جیسے ہم سمپل بات کر رہے تھے کہ اگر میں ٹاس کرتا ہوں ایک کائن کو تو پرابیبلٹی 50% پرابیبلٹی یہ ہے کہ ہیڈ ہوگا، 50% پرابیبلٹی ہے کہ ٹیل ہوگا. جنرلی اسپیکنگ وی مائٹ چینج دس ڈیفینیشن اور دیز ویلیوز. تو دس از اٹ مینس کہ اسٹیٹسٹکس جو ہے اٹ از آل اباؤٹ ڈیٹا، کہ ڈیٹا کو ہم نے کلیکشن سے لے کے اور اس سے انٹرپریٹیشن تک اینڈ دین پریزنٹیشن تک، یعنی ڈیٹا کو ہم نے کلیکشن سے لے کے انٹرپریٹیشن تک اس کے اوپر اسٹیٹسٹیکل انالیسز لگا کے جو ہم کام کرتے ہیں، دیٹ از پارٹ آف اسٹیٹسٹکس. یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اٹ ڈیلز ود آل آسپیکٹس آف ڈیٹا، جس میں کہ انکلوڈنگ دا پلاننگ آف ڈیٹا کلیکشن. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے ڈیٹا کلیکشن کیسے کرنی. اٹس جسٹ لائک کہ ہمیں ایک پلان کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل جو ہم ایگزامپل دیکھ رہے تھے گاڑیوں والی، کہ اس میں رش آور کب ہوتے ہیں. رش آورس کا ٹائم کتنے بجے سٹارٹ ہوتا ہے. رش آورس جو ہیں کس وقت تک رہتے ہیں. ایوریج کتنی گاڑیاں گزرتی ہیں. اس ٹائم پہ کتنی گاڑیاں گزر رہی ہیں. کس ٹائم پہ گاڑیوں کی میکسیمم اسٹرینتھ ہے، اور پھر وہ کس ٹائم پہ وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اینڈ وین اٹ انکریزز اگین، so that we can give all this data to the person who will be designing those lights جو کہ intelligent lights ہوں کہ جس طرف رش زیادہ ہے اس طرف سے بہتر ٹائم دیا جا سکے. So this will be basically not intelligent, but this will be based on statistical analysis or statistical data. Then uncertainties are present in data. Uncertainties کیا ہیں؟ Uncertainties جو ہیں وہ یہ ہیں کہ maybe someday وہ جو آپ کی predicted values تھیں they are not there. اور it would be more congested on Monday mornings than Wednesday mornings. ریزن کوئی بھی ہو سکتی ہے، بٹ انسرٹنٹی کی کوئی نہ کوئی وجہ کوئی نہ کوئی ہو سکتی ہے اس میں. ٹھیک ہے. دین ڈیٹا میں ویریشن. فار ایگزامپل آن سنڈیز مے بی ایسٹ ویسٹ کی جو روڈ تھی دیٹ از مور کنجسٹڈ اور مور اس کے اوپر ٹریفک ہے ایز کمپیئر ٹو دس نارتھ ٹو ساؤتھ راؤٹ جو ہے.
تو ویریشن جو ہے دیٹ کین بی دیئر ان ڈیٹا. اب اس ڈیٹا کو جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر اس کو جب ہم اینالائز کرتے ہیں اس سے ہم کچھ ریزلٹس انفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس ریزلٹ سے ہم کوالٹی اس کو ہم کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. یعنی اگر ہم بیسیکلی اس ایگزامپل کی بات کریں تو اس میں ہماری ڈرائیونگ کوالٹی یا ٹریولنگ کوالٹی بہتر ہو جائے گی کہ وی ول بی اسپینڈنگ رادر لیسر ٹائم, اور اکنامکس بھی بہتر ہوں گی, کم فیول خرچ ہوگا, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو دیٹ از سم تھنگ جو کہ وی آر ورکنگ, اسٹیٹسٹکس جو ہیں دے آر موسٹلی ورکنگ فار دا کوالٹی. ناؤ وی سی کہ وٹ آر اسٹیٹسٹیکل میتھڈس. اسٹیٹسٹیکل میتھڈز میں ڈیٹا, سب سے پہلے ہم ڈیٹا کو تو ڈیفائن کریں کہ ڈیٹا جو ہے وہ اصل میں کیا چیز ہے. ہم ڈیٹا کو کی بات کرتے رہتے ہیں بٹ ایکچولی وی شوڈ بی ایبل ٹو ڈیفائن ڈیٹا. ڈیٹا آلویز جو ہے وہ پلورل میں لیا جاتا ہے. اس کا سنگل جو ہے وہ سنگولر جو ہے دیٹ از ڈیٹم. تو ڈیٹا جو ہے دیٹ از آر ڈیٹا آر ویلیوز آف کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ویریبلس بلانگنگ ٹو اے سیٹ آف آئٹمس. یعنی ہم اس کی کوالٹی کی بھی بات ہو سکتی ہے, کوانٹٹی کی بھی بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی ڈیٹا کو ہم گڈ بیڈ, یعنی کوالٹیٹیو کی اگر ہم بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ گڈ, بیٹر, بیڈ اور ورسٹ کی کیٹیگریز میں اس کو فار ایگزامپل ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے, یا اس کو ہم نے کوئی نمبر اسائن کیا ہوا ہے. نمبر اسائن کیا ہوا تو دیٹ وڈ بی سم تھنگ جو کہ ڈیٹا کو کوانٹیٹیولی ہم دیکھ رہے ہیں یا میئر کر رہے ہیں. بٹ اگر ہم کوالٹیٹیولی بات کر رہے ہیں تو کوالٹیٹیولی وی آر سیئنگ دوز ویگ ٹرمز جن کو کہ ہم فزی ٹرمز بھی بولتے ہیں کہ گڈ کا مطلب کیا ہے ایگزیکٹلی وی ڈونٹ نو. میرے لیے گڈ سم تھنگ از ڈفرینٹ اور آپ کے لیے مے بی گڈ کی ڈیفینیشن تھوڑی سی فرق ہے, کیونکہ اچھے اور برے کے ہر ایک کے اپنے اپنے اسٹینڈرڈس ہوں گے. جو میرے لیے گڈ ہے ہو سکتا ہے آپ کے لیے بیسٹ ہو, اور اٹ مائٹ بی ادر وے راؤنڈ. جو آپ کے لیے جس کو آپ بیسٹ کہہ رہے ہیں مجھے شاید وہ ایوریج سی چیز لگ رہی ہو. تو اٹ کین بی اینی تھنگ. تو کوالٹیٹیولی بھی ہم ڈیٹا کو دیکھ سکتے ہیں اور کوانٹیٹیولی بھی. لیکن جب ہم نے بیسیکلی اس کو اینالائز کرنا ہے تو نارملی وی ٹرائی ٹو ورک ود کوانٹیٹیز, یعنی نمبرز کے ساتھ نمبرز کے ساتھ ہم اس کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں انسٹیڈ آف ریپرزینٹنگ ڈیٹا بائی دوز ویلیوز. تو یو مسٹ ہیو سین کہ ہم گڈ سے بیڈ, آپ نے سروے فارمز اگر دیکھے ہیں کبھی, سروے فارمز میں گڈ اور بیڈ کو مے بی 0 سے 1 سے 5 تک میں آپ بتا دیں 1 از بیسٹ یا 5 از بیسٹ. تو آئدر وے یو کین ٹیل کہ اس کو آپ کلاسیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں یا ایوریج سمجھتے ہیں یا بہت اچھا سمجھتے ہیں ایٹسٹرا ایٹسٹرا. ٹھیک ہے, تو دیٹ از وٹ ڈیٹا از, اور ڈیٹا کے ٹائپس میں بھی اس میں آ جاتی ہیں. in computer obviously you need a data structure or a variable to represent something. ٹھیک ہے نا, جیسے آپ انٹیجرز ڈیفائن کرتے ہیں اگر سی پروگرامنگ کر رہے ہیں ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو دوز آر ڈیٹا آف دا پرابلم or the program that you are using. Then we have data collection. Data collection میں we have کہ ہم نے پلان کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا کہ ہمیں ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کس طرح سے کرنا ہے. فار ایگزامپل
اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ پاکستان میں لٹریسی ریٹ کیا ہے تو ہمیں جو ڈیٹا کلیکشن ہے وہ ساری ڈسٹریبیوٹ ہو کے کرنا پڑے گی. فار ایگزامپل اگر میں یہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے یا یہ دیکھنے کے لیے لٹریسی ریٹ کیا ہے, آئی گو ٹو اے کالج اور میں 100 لوگوں سے پوچھتا ہوں اور مے بی ایوری ون ول بی ایجوکیٹڈ, اور میں یہ اس سے نتیجہ نکال لوں کہ چونکہ اس کالج میں سب لوگ پڑھے لکھے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس شہر میں سب لوگ پڑھے لکھے ہیں, اور چونکہ اس شہر میں سب لوگ پڑھے لکھے ہیں اس لیے اس ملک میں بھی سب لوگ پڑھے لکھے ہیں, تو اس کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ دیٹ از 100%, وچ از obviously something جو کہ غلط ہے. مجھے اپنا سیمپل اپنی جو اس کو تھوڑا سا رینڈمائز کرنا پڑے گا. I will have to make arrangements کہ میں بہت سے شہروں کو, چاہے میں تھوڑے لوگوں کو ایڈریس کروں لیکن بہت سے شہروں کو, اور اس میں ویریشن اتنی ہو کہ میں صرف پوش علاقوں میں نہیں جاؤں, میں متوسط طبقے کے لوگوں سے بھی ملوں, میں نچلے طبقے کے لوگوں سے بھی ملوں, میں اپر کلاس کے لوگوں سے بھی ملوں, اور دیکھوں کہ ان کی کیا کیا تعلیمی کوالیفیکیشن ہیں. اینڈ دین اونلی, اور پھر صرف یہ نہیں کہ میں صرف اسلام آباد میں یا لاہور میں یا کراچی میں یا کوئٹہ میں یا پشاور میں صرف سروے کروں. آئی وڈ ہیو ٹو پلان کہ مجھے ڈیٹا جو ہے وہ بلوچستان کے, فاٹا کے, گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں کا ڈیٹا بھی میرے تک کچھ نہ کچھ پہنچے, تاکہ اس ڈیٹا کو میں پوری طرح سے کہہ سکوں کہ میرا جو سیمپل ہے دیٹ از کورنگ ایوری تھنگ. اور جتنا ڈیٹا کلیکشن جو ہے وہ اچھی ہوگی, میرا جو ریزلٹ ہوگا جس کو کہ میں نے پریڈکٹ کیا ہے دیٹ ول بی مور ایکوریٹ. تو ڈیٹا کلیکشن جو ہے اس کے لیے وی مسٹ پلان کہ ہم نے ڈیٹا جو ہے وہ کہاں کہاں سے لینا ہے. جو اس پروسیس میں ہمیں ڈیٹا ملتا ہے اس کو ہم را ڈیٹا کہتے ہیں, یعنی ان پروسیسڈ ڈیٹا کو وی ول کال را ڈیٹا. کے لیے یعنی میں نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میرا سیمپل جو ہے دیٹ مسٹ بی رینڈم. اب اس کے بعد آئی مسٹ ڈیزائن این ایکسپیریمنٹ, یعنی اب مجھے ایکشن لینا ہے اس ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے دیر آر پیپل جو کہ ایکسپرٹس ہیں, جو کہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں, دے ڈیزائن جو ایکسپیریمنٹس ہیں ان کو. یعنی کسی بھی آپ ان کو پرابلم بتا دیں کہ آئی نیڈ دس ٹائپ آف ڈیٹا فار مائی انالیسز, سو یو کین ہیلپ می ان ڈیزائن دا ایکسپیریمنٹس, تو دے ول ورک ود یو ٹو ڈیزائن دا ایکسپیریمنٹس. ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں جو ایشوز ہیں دے آر پرابلم ڈیفینیشن اینڈ ایشوز ٹو بی ایڈریسڈ. ٹھیک ہے, یعنی سب سے پہلے ہمیں ایکچوئل پرابلم کا پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. جیسے ابھی میں نے بتایا, فار ایگزامپل وی وانٹ ٹو ہیو اے سروے کہ کیا لٹریسی ریٹ ہے پاکستان میں. تو یہ ہمارا مین پرابلم ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں ہمیں کیا کیا ایشوز ایڈریس کرنے ہیں, دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ, کہ ایشوز کیا کیا ہوں گے اس میں. وہ میں نے کسی حد تک ابھی بتایا کہ ہمارا جو
رینڈم سیمپلنگ کا کانسیپٹ ہے وہ کس طرح سے پورا ہوگا کہ ہم بہت سے شہروں کو اور بہت سے گاؤں کو اور بہت سے علاقوں کو ریجنز کو سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. صرف یہ ہم اکا دکا شہر سے ڈیٹا کلیکٹ کر کے وی کین ناٹ پریڈکٹ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. نارملی تو دس تھنگ از ڈن ان سینسس, یعنی جو ہم مردم شماری جسے کہتے ہیں کہ ہم جب سینسس کرتے ہیں تو اس وقت یہ ساری چیزیں ساتھ نوٹ کر لی جاتی ہیں اینڈ دوز ایکچولی ٹیل کہ واٹ از لٹریسی ریٹ. بٹ ان دا مڈل, کیونکہ وہ ہر 10 سال بعد ہوتا ہے یا وٹ ایور پیریڈ از ڈیفائنڈ فار دیٹ, تو ان دا مڈل اف وی وانٹ ٹو سی تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا کیونکہ سینسس جو ہے وہ ایوری ٹائم نہیں کروایا جا سکتا. تو دس از سم تھنگ جو کہ ایشوز ہم نے ایڈریس کرنے ہیں. اب اس میں پھر ڈیمارکیشن آف پاپولیشن آف انٹرسٹ, یعنی ہماری جو کون سی پاپولیشن ہے, کون سا ریجن ہے, کون سا ریجن ہے, ان کو ہم ڈیمارک کریں گے, سیپریٹ کریں گے کہ وہاں ہم نے جانا ہے. اینڈ دین وی ول ایکچولی گو دیئر. سیمپلنگ وڈ بی کہ ہم نے وہاں سے پھر ڈیٹا جو ہے وہ کلیکشن کرنی ہے, ان جگہ پہ فارمز بھیجنے ہیں. اینڈ دین ڈیفینیشن آف ایکسپیریمنٹل ڈیزائن, یعنی ہمارے کوشچنس کیا ہوں گے, وٹ از ایگزیکٹلی دا سروے فارم, اس کے اوپر کیا کیا انفارمیشن ہوگی, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اینڈ دین وی ول بی میکنگ ڈیٹا انالیسز. ٹھیک ہے, کہ اس سے ہم دیکھیں گے کہ اسے ہم پریڈکٹ کریں گے کہ وٹ از دا ڈیٹا. اس کو ہم جو انالیسز میں وی کین سی کہ کانفیڈینس لیول ہمارا کیا ہے, کہ ہاؤ مچ ڈفرینس کوڈ بی ان آور پریڈکشن. ٹھیک ہے نا. جیسے فار ایگزامپل ہم کچھ چیز خریدتے ہیں, اس کی اسپیسیفکیشن اگر دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس چیز کی جو ویلیو ہے وہ 10 ہے پلس مائنس 0.0001, یعنی اس میں اتنا ڈفرینس ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی چیز جو ہے دیٹ کین بی, تو ہمارے پاس یعنی ڈفرینس جو ہے وہ کتنا اس میں ہو سکتا ہے, اس کی ویلیو میں غلطی کا امکان کتنا ہے. ود دیٹ وی کین انفر کہ ہمارے پاس لٹریسی ریٹ یہاں تک پہنچ گیا ہے. ہم نے اگر اس کو فردر امپروو کرنا ہے تو وی ول ہیو ٹو ٹیک سچ میئرز اور میئرز آف دیٹ ٹائپ. تو وہ ڈیٹا انالیسز جو ہے دیٹ از گیونگ اس انفرنسز کہ ہمیں اس سے ہم ریزلٹ جو ہے وہ ڈیڈیوس کر سکتے ہیں کہ ریزلٹس جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ڈیٹا کو ریپرزینٹ کیسے کر سکتے ہیں. ڈیٹا جو ہے دیٹ کین بی ریپرزینٹیڈ both numerically and graphically. numerically جب ہم ڈیٹا کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو obviously ڈیٹا would be in numbers. جو ہم نے را ڈیٹا کلیکٹ کیا تو دیٹ would be simply numbers. ان کو پھر ہم گروپس کی فارم میں کمبائن کر سکتے ہیں, اس کو ہم گروپ ڈیٹا کہتے ہیں. we'll see example in few minutes. and then we can tabulate that data. گروپ ڈیٹا کو ہم ٹیبلز کی فارم میں لکھ لیتے ہیں. تو نارملی جو ٹیبلز ہیں دے آر سمرائزنگ دا ڈیٹا, اور موسٹلی تو ڈیٹا جو ہے دیٹ از ان گروپ فارم ان ٹیبلز. گرافیکلی ہم آبویسلی گرافس یا کروز کے ساتھ ڈیٹا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. دین وی ہیو پائی چارٹس, we have stem and leaf plot, and then we have bar charts and histograms. ٹھیک ہے, یہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جو کہ ڈیٹا کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یوز ہو سکتی ہیں.
تو ڈیٹا ریپرزینٹ کرنے کی ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں. تو وی سی این ایگزامپل آف ڈیٹا ریپرزینٹیشن کہ ہم ڈیٹا کو کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل we might have collected this data for anything. Maybe this is a temperature in Fahrenheit in maybe fall. یہ نہ سردیوں کا ٹیمپریچر ہے نہ گرمیوں کا at in day time maybe. تو اٹ از اے ڈیٹا جو کہ ہم فار ایگزامپل 89, 84, 87, 81, 89, 86 اس طرح سے یہ ڈیٹا جو ہے وہ چل رہا ہے. تو سب سے پہلے نارملی ہم ڈیٹا کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یا اس کی بیٹر پکچر لینے کے لیے ہم اس کو سارٹ کر لیتے ہیں. جب ہم سارٹ کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جو اس کی اسمالسٹ ویلیو ہے دیٹ ول بی ایٹ دا بگننگ اور ہائیسٹ ویلیو ول بی اینڈ, اور اس طرح سے ویلیوز انکریز کرتی جائیں گی. تو جب ہم اس کو سارٹ کرتے ہیں تو وی ہیو دا ویلیو 78, 81, 83, 84, 86, twice we have 87 and 4 times we have 89, and then we have 90, 91 and 99. تو اس ڈیٹا کو ہم نے سارٹ کیا تو ہمیں تھوڑی سی اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں کہ ہم اس کے اندر بتا سکتے ہیں کہ ویریشن, فار ایگزامپل ڈیٹا جو ہے وہ ویری کر رہا ہے فرام 78 to 99. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس میں سے ہم جو ریزلٹس دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ 89 جو ہے دیٹ ہیز اپیئرڈ موسٹ آف دا ٹائمس. ٹھیک ہے, یعنی جو اس ڈیٹا کی جو سینٹرل پارٹ ہے دیٹ وڈ بی کلوزر ٹو سم ویئر 89, لیکن اس میں جو ویریشن ہے وہ دونوں سائڈز پہ تقریباً 10, یعنی اگر لوور سائڈ پہ جائیں تو اٹس 11 اینڈ اپر سائڈ پہ جائیں تو اٹس 10. تو 10 کی اس میں ویریشن فرام دس 89 جو کہ موسٹ آف دا ٹائم اپیئر ہوا ہے. دین وی کین میک فردر کنکلوژنس کہ 91 اور 99 کے درمیان دیر از اے ہیوج گیپ. ٹھیک ہے نا, دیر از نو ویلیو بٹوین 91 اینڈ 99. اس کا مطلب ہے کہ 99 کو اگر ہم اس ڈیٹا میں سے علیحدہ کر دیں تو باقی جو ڈیٹا ہے وہ ہمیں کچھ زیادہ بہتر لگتا ہے. تو 99 کی ویلیو ہماری ہو سکتا ہے کہ غلط آئی ہو, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دیٹ واز اے وارم ڈے. ٹھیک ہے نا, تو یعنی دونوں آسپیکٹس پہ ہم غور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس ڈیٹا کو وی کین میک از ایز اے گروپ ڈیٹا. یعنی ڈیٹا کو اگر گروپ ڈیٹا بنانا ہو تو ہم اس کے فار ایگزامپل وی کین میک اٹس گروپ جو کہ نمبر 5 ان نمبر ہے. تو گروپ 1 جو ہے دیٹ مائٹ بی فرام 75 to 79, اینڈ دین وی ہیو اے گروپ وچ از 80 to 84, یعنی 5 ایلیمنٹس کا یا 5 کی رینج کا ایک گروپ ہے. اس طرح کے ہم 5 گروپ بنا لیتے ہیں جو کہ 75 سے 99 تک رینج کور کر رہے ہیں. Now, اب اگر ہم اس میں نمبر آف ایلیمنٹس دیکھیں تو دا نمبر آف ایلیمنٹس جو ہیں دے آر 1 ایلیمنٹ از دیئر ان 75 اینڈ 70 فرسٹ گروپ. In second group we have 3 elements. In the third group we have 7 elements, and similarly we have 2 elements in third group and 1 element in last group. تو یہ اس طرح سے ہم ایک گروپ ڈیٹا بنا لیتے ہیں. نارملی جب ہم اس کو فردر پروسیس کرتے ہیں تو ہم ایکچوئل ویلیوز کو پروسیس کرنے کی بجائے ہم اس گروپ کی جو ایوریج ویلیو ہے وچ ول بی 77 کی جو ویلیو ہے اس کو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں انسٹیڈ آف ایکچوئل ویلیو. تو اس ویلیو کو یوز کرنے سے وی مائٹ ہیو سلائٹلی ڈفرینٹ ریزلٹس جو کہ ہمیں اس ریزلٹ سے اس ڈیٹا سے مل سکتے ہیں. ویل سی دوز ان ایگزامپلز ان مے بی نیکسٹ لیکچر کہ اگر ہم
ڈائریکٹلی اس ڈیٹا پہ ایوریج کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہماری ویلیو کیا ہوگی, اور اگر ہم گروپڈ ڈیٹا کی ٹیکنیکس یوز کر کے ایوریج کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کی ویلیو کیا ہوگی, اینڈ وٹ could be the difference. مے بی نیکسٹ لیکچر پہ ہم اس میں پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے, وی مائٹ بی ریچنگ دیٹ پوائنٹ ان نیکسٹ کپل آف لیکچرس. تو بیسیکلی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹا کو کس کس طریقے سے ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے. تو وی کین ہیو دیز ڈیٹا جو کہ ہم نے ایک طرح سے ریپرزینٹ کر دیا. اب یہ نمبر آف ایلیمنٹس جو ہیں دیٹ وڈ بی سم تھنگ جس کو کہ ہم سم ٹائمس فریکوینسی آف اکرنس کہتے ہیں, یعنی اس ڈیٹا کی فریکوینسی کیا ہے, یعنی یہ گروپ جو ہے اس کے ایک فریکوینسی ہے, اس گروپ کی 3 ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو جو نمبر آف ایلیمنٹس ہیں دے آر ایکچولی ریپرزینٹنگ دا فریکوینسی آف دا ایلیمنٹس جو کہ اس گروپ کے اندر لائی کرتے ہیں. دین وی ہیو دس اسٹیم اینڈ لیف پلاٹ جو کہ ایک گرافیکل ریپرزینٹیشن ہے جس کو کہ ہم اسی ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے پلاٹ کریں گے. آئی ہیو لیفٹ دیز curves, pie charts for the time being. curves جو ہیں they are something جو کہ سمپل آپ کو اندازہ ہے اس کا کہ ہم curves کو کس طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ یو کین جسٹ سے کہ x اور y کی ویلیوز آپ پلاٹ کرتے جاتے ہیں, اینڈ دین یو جوائن دوز لائنس ٹو میک دوز curves. Similarly, pie chart جو ہے they will represent the percentage. For example, اگر ہم یہ دیکھیں کہ how many people are pass or fail in a certain course, تو ہم ایک سرکولر ڈسک بنا کے مے بی نیکسٹ کلاس وی ول سی دیٹ کہ پائی چارٹ جو ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے. تو اف 70% پیپل آر پاس, تو جو 70% پائی جو ہوگی اس کی دیٹ وڈ بی دیٹ ول بی اسائنڈ اے ڈفرینٹ کلر, اور ایک چھوٹی پائی جو 30% پیپل لوگ جو فیل ہیں ان کی ایک ڈفرینٹ پائی جو ہے دیٹ وڈ بی گیون اوور دیئر. Today anyhow we will be doing this stem and leaf plot. Data is the same, اور اس کو ہم سارٹ بھی کر سکتے ہیں, انسارٹیڈ ڈیٹا بھی لکھ سکتے ہیں. بٹ اس کو جو لکھنے کا طریقہ ہے اس میں وی ہیو, اس کو جو لکھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ وی ڈیفائن اے لیف یونٹ. تو جو ٹینس پوزیشن ہے, یعنی یہ ڈیٹا جو ہے ہمارے پاس از بٹوین 10 and 99. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹینس کا ایلیمنٹ ہے, ایک یونٹس کا ایلیمنٹ ہے. تو ٹینس کے ایلیمنٹ جو ہیں دے آر 7, 8 and 9. ٹھیک ہے, we place a line over here and then we see کہ in 7 we only have 8, تو جو یونٹس والی ویلیو ہے اس کو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں. And then we go to 8. 8 کی جو stem ہے اس کے اندر جو لیوز ہوں گے they will be like we have 81, تو اس کا 1 لکھیں گے. And then we have 83. ٹھیک ہے جی. Then we have this 84. We have this 87. We have 86 as well. We have then 87.
twice, and we have 9 4 times. ٹھیک ہے جی. تو and for this 9 we can have 0, 1, we can have 0, we can have 1, and we will have 9. تو stem and leaf plot جو ہے that will give us this type of representation. اس میں these are the stems and these are the leaves. یعنی ایک stem ہے اس کے آگے اس کے ساتھ پتے لگے ہوئے. This is something جو کہ ایک representation کا طریقہ ہے which is not in very much use but may be useful in some cases. اس کو انٹرپریٹ کرنا مشکل ہے. اس میں ہمیں سم ٹائمز کی دینا پڑتی ہے. وی ہیو ٹو ٹیل کہ 8/1 means it is representing 81. کیونکہ اس میں if we have decimal values تو it will become a little bit difficult. یعنی یہاں پہ ہم اس کی this is key. And then if we have bigger values like hundreds میں values ہیں تو اس کے لیے ہمیں اسکیم کو ڈفرینٹ کرنا پڑے گا. جبکہ اسٹیمز اور لیوز جو ہیں دے آر allowing only one digit basically. تو اٹس بیسٹ سوٹیڈ فار لیس دین 100 جو ویلیوز ہیں جو کہ لیس دین 100 ہیں اور ڈیسیمل ویلیوز نہیں ہیں. بٹ ان کو بھی ہم کر سکتے ہیں بٹ دیٹ ول گو لائک آؤٹ آف اسکوپ. ہم ان چیزوں میں اتنا جانا. دس از جسٹ این انٹروڈکشن کہ دس از ون وے آف ریپرزینٹنگ ڈیٹا ایز ویل. So in next class basically we will continue from this point کہ ڈیٹا کو ریپرزینٹ ہم کیسے کرتے ہیں. we might see those pie chart and histogram curves کو بھی دیکھ سکتے ہیں. but obviously most of the things ان میں آپ کو you might have learned in your previous classes but for the sake of completeness ہم ان کو مختصر طور پہ ضرور دیکھیں گے. So essentially what we did today is کہ ہم نے کورس کا انٹروڈکشن کیا کہ ہم اسٹیٹسٹکس کیا ہے, ہم اس میں کیا کچھ پڑھیں گے اور ہمارا آبجیکٹو کیا ہوگا کہ پڑھنے کے بعد ہمیں کس قابل ہو جانا چاہیے, اینڈ دین what are the statistics and what are the statistical methods. اور پھر اس کے بعد ہم نے ڈیٹا اور اس کی ریپرزینٹیشن پہ کچھ بات کی ہے. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ وی ول کنٹینیو فرام دا سیم پوائنٹ یعنی ڈیٹا اینڈ ریپرزینٹیشن. اس میں ہم ڈسکس کریں گے اینڈ اور اس کے بعد اس کے میجر آف سینٹرل ٹینڈنسی اور ویریبلٹی کے اوپر وی ول موو آن اس نیکسٹ کلاس میں. So until then, it's Allah Hafiz and we'll see you in next class inshallah.